اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترمہ ناہید بھٹی، بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ کی وجہ سے میں آج یہاں موجود ہوں اور اس شاندار محفل میں کچھ گفتگو کرنے کا موقع ملے گا قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے، قرآن اور حالات حاضرہ کے حوالے سے، قرآن اور آج کے ایشوز کے حوالے سے، قرآن اور آج کے انسان کے حوالے سے۔ مجھے بہت اچھی لگی یہ بات کہ ہماری کونسل جنرل ناہید بھٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے آئیں اور انہیں کہیں اور جانا تھا۔ بہترین کام کیا انہوں نے، اور ناہید بھٹی کیا یہ ہر کار خیر میں سپورٹ کرنی چاہیے، لیکن جب قرآن کی محفل ہو تو کچھ قرآن بھی سن لینا چاہیے۔ اور یہ مہینہ ہے ہی قرآن کے نزول کا مہینہ۔ ابھی اس بچے نے تلاوت کی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان کو رمضان کیا چیز بناتی ہے؟ نزول قرآن، نزول قرآن۔ اللہ فرما رہا ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ قرآن فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر ہے اس ماہ مبارک میں۔ قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ مامون احمد صاحب اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اے مسلمان، اگر تم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کریم کو چھوڑ کر زندہ رہ لے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اقبال فرما رہے ہیں۔ تو قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ یہ ماہ مبارک ہے کیا؟ اس سے پہلے کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ گفتگو ہو جائے، کچھ موٹی موٹی باتیں سامنے آئیں، پھر حالات حاضرہ سے جوڑیں گے۔ آج کے مسائل کیا ہیں، نئے مسائل کیا ہیں؟ آج بہت ساری ایشوز سامنے آ رہے ہیں نئے۔ ہمارے پاس ان ایشوز کے جواب دینے کی سکت تو بہت بات کی چیز ہے۔ کیا ہم ان مسائل کو سمجھنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں؟ کیا ہماری فریکوینسی سیٹ ہے؟ اگر نہیں ہے تو بس یہ نشستن، گفتن، خوردن، برخاستن، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ فگار صاحب کہا کرتے تھے کہ حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے۔ تو حالات حاضرہ کو کئی سال کیسے ہو جاتے ہیں؟ حقیقت، اقبال فرماتے ہیں کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن ہمارے پاس ہے اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے تو ہم کیوں ذلت و رسوائی کا شکار ہیں؟ ایک سوال میں رکھتا ہوں یہاں کہ کیا اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کمزور دیکھنا چاہتا ہے؟ رسوا دیکھنا چاہتا ہے؟ نہیں دیکھنا چاہتا۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی فاتح رہو گے، ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ تو ایمان، قرآن، صاحب قرآن، اللہ، میرا رشتہ اللہ سے کیا ہے؟ میرا رشتہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے؟ میرا رشتہ میری کتاب سے کیا ہے؟
اقبال فرماتے ہیں، اقبال بڑے یاد آتے ہیں ہمیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی قرآن پر عمل کر کے اعزاز کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندہ رہا جا سکتا ہے۔ اور یہ قصے کہانیاں نہیں، یہ پورا ہمارا ماضی جو ہمارے سامنے ہے۔ تو کیا ہم صرف اپنے ماضی پہ ہی بس فخر کرتے رہیں؟ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں کی زینت ہیں۔ تو ہمارے تاج، ہم اسی پہ خوش ہو جائیں۔ لمحہ موجود آج کیا ہے، کنٹمپریری ایشوز کیا ہیں، کیا ہم سمجھ رہے ہیں؟ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ دنیا ایک ریل گاڑی ہے جسے علم کا انجن چلا رہا ہے۔ جو اس ریل گاڑی میں علم کے انجن پر قابض ہوتا ہے، علم کی بنیاد پر، وہ دنیا کا حاکم ہوتا ہے اور دنیا وہ جہاں بانی کرتا ہے۔ آج مغرب اگر آگے ہے تو وہ صرف علم کے بنیاد پر ہے۔ جب فاطمی آگے تھے تو علم کی بنیاد پہ تھے، جب یونان آگے تھا تو وہ علم کی بنیاد پہ آگے تھا، اور جب مسلمان آگے تھے، دنیا کو رول کرتے تھے، تو وہ صرف اور صرف علم کی بنیاد پہ کرتے تھے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ہمارا دین اقرا سے شروع ہوتا ہے، علم سے شروع ہوتا ہے، علم کی اہمیت سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا تعلق علم سے کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جن کے پاس علم ہے وہ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے۔ علم خدا خوفی کا نام ہے۔ قرآن کریم کی آیت یاد آتی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اہل علم ہوتے ہیں، اور یہ علماء سے مراد یہ قرآن و حدیث کے عالم ہی نہیں ہیں، یہ جو بوٹنسٹ ہیں، یہ فزسسٹ ہیں، جو مائکرو بایولوجسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، جو اکنامسٹ ہیں، جو صاحبان علم ہیں، وہ صاحبان علم ہی اپنے دل میں اللہ کی خشیت محسوس رکھ سکتے ہیں۔ یہ قلم گرا ہے تو قلم کی بڑی اہمیت ہے۔ علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، تو میں قلم کو پہلے اٹھاتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام بھی سورہ قلم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک فرد کا تعلق قلم سے، ایک امت کا تعلق قلم سے، ایک فرد کا تعلق قلم سے اور ایک امت کا تعلق قلم سے۔ اگر امت قرآن کریم کی اہمیت کو واضح نہیں کر سکی، نہیں سمجھ سکی، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ نہیں سکی، محض چند ریچولز کو دین بنا لیا گیا، تو پھر قرآن کریم کا وہ سبق تسخیر کائنات وہ کہاں جائے گا؟ سبق تسخیر کائنات جو قرآن کریم سے آتا ہے۔ قرآن مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کریم مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اللہ نے اپنی نعمت اتمام کر دی، پوری کر دی۔ اب کیا قرآن کریم سے ہم نے اپنے حصے کا علم لیا اور اس کائنات، یہ کائنات کیا ہے؟ یہ کائنات کیا ہے؟ یہ کائنات اللہ کا جمال ہے۔
یہ کائنات اللہ کا جمال ہے. جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں دنیا میں اللہ کا جمال نظر آتا ہے. ہم اس جمال میں سے اپنے حصے کا جمال لے لیتے ہیں. جب ہم دنیا سے جائیں تو اس جمال میں جو ہم نے دنیا سے لیا ہے کیا ہم اس میں اضافہ کر کے جا رہے ہیں یا ہم نے اس کائنات کی خوبصورتی کو بدصورتی میں تبدیل کر دیا. قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے, صاحب قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نظر آنا چاہیے جہاں وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں, اور جہاں وہ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے وہاں سے غیر حاضر نظر آنا چاہیے. سمپل, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اے اللہ یہ ماہ مبارک, یہ ماہ رمضان, اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں, اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں, اے اللہ میں تجھے تجھ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں رکھ دی اللہ نے, انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا. ابراہیم علیہ السلام اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر رہے ہیں اور اللہ کبھی مایوسی نہیں کرتا. تو قرآن کریم کی آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یعنی قرآن کریم کے آئینے میں آصف جمال صاحب اگر ہم اپنا چہرہ دیکھیں تو وہ خوبصورت نظر آتا ہے یا بھدا نظر آتا ہے؟ قرآن کریم ایک آئینہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے. اللہ اکبر. قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے. کوئی اس کے اندر تیسری بات نہیں ہے, کوئی if and buts نہیں ہے, کلیئر, بالکل کلیئر بات ہے. تو قرآن کریم سے ہمارا جوڑاؤ, میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ اس لیے اہم ہے اور اسی لیے اہم ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن کریم نازل ہوا. تو یہ الحم سے لے کے والناس تک یہ قرآن کریم ہمارے پاس ہے. کون سا گھر ہے مسلمان گھرانہ جس گھر میں قرآن نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان گھر اس پہ قرآن کریم نہیں. قرآن کریم کے تقاضے کیا ہیں؟ قرآن کریم مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ سب سے پہلے کہ قرآن منزل من اللہ ہے, یعنی یہ اللہ کا کلام ہے, کسی انسان کا کلام نہیں. یہ ہمارا ایمان. یتلو علیہم آیاتہ, تلاوت قرآن, کہ اس قرآن کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس پر عمل کیا جائے, اور جہاں تک یہ قرآن نہیں پہنچا وہاں تک اس قرآن کو پہنچا دیا جائے. یہ ہیں 5 تقاضے قرآن کریم کے. کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ تلاوت آیات, ہاں ہم کرتے ہیں تلاوت آیات, لیکن کیا جو حق ہے تلاوت کا کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ تلاوت آیات اس طریقے سے کر رہے ہیں جو قرآن کا تقاضا ہے؟ کیا میرے علم میں ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں میری سمجھ میں آ رہا ہے؟ محترم خواتین و حضرات, متفق علیہ ہے یہ بات, متفق علیہ, اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں. کیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو نہ مانے. لیکن میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر, ہمیں نماز شروع کی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہم میں سے کتنے ہیں, یعنی امت میں کتنے لوگ ہیں جو سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور سورہ فاتحہ کے ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر, اس کے معنی, اللہ کیا فرما رہا ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالم و رب ہے, کتنے لوگ جانتے ہیں؟ پھر اگلی بات, پڑھے لکھے لوگ جیسے یہاں تشریف فرما ہیں, تمام حمد اللہ کے لیے ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. وہ کون سی تعریف اللہ کی باقی تھی جو آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک ہوئی, لیکن ایک تعریف ایسی باقی تھی اللہ کی جس کے لیے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنا پڑا.
اللہ کو میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اسے پہچانا جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کیا انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح کی کہ جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات، علم، حکمت۔ میں ابھی علم کی بات کر رہا تھا، ہم علم تک نہیں پہنچے، حکمت تک، وزڈم کیسے پہنچیں گے؟ باؤنڈریز کیا ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جسے ہم نے حکمت عطا کی فقد اوتیہ خیرن کثیرا، اسے ہم نے خیر کثیر عنایت کیا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو قرآن کریم سے میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ پھر قرآن کریم کا نفاذ ہے مجھ پہ۔ کم از کم اگر میں پرائم منسٹر نہیں ہوں، اگر میں پریزیڈنٹ نہیں ہوں، اگر میں گورنر نہیں ہوں، میں ایک شخص تو ہوں نا، میری اپنی ایک فیملی ہے، ہماری ایک فیملی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قرآن۔ اب کچھ باتیں قرآن کریم کے ہم کرتے چلے جائیں گے، پھر حالات حاضرہ سے جوڑیں گے۔ جو بات میں کر رہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ جیسے محمد بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میرے رسول کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن فرما رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، یہ مال اور یہ اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ قولی اقرار ہو رہا ہو اور عملی انکار ہو رہا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مائدہ میں کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الظالمون فاولئک ھم الکافرون فاولئک ھم الفاسقون، جو اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم، اللہ کے قانون نافذ نہیں کرتے، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں۔ تو قرآن کریم کا آئینہ ہمارے سامنے ہے۔ قرآن کریم کی جیسے میں نے کہا تھا کہ چند آیات، اب میں قرآن کریم کی صرف وہ آیات پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطبت کسی باہر گلی میں چلنے پھرنے والے سے نہیں ہو رہی ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے ہو رہی ہے، جو مجھ سے اور آپ سے ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ گفتار، کردار، قول، عمل دونوں میں ہم آہنگی، یہ ہمارا دین دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک آیت میں پڑھ کر پھر آج کے حالات پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ۔
جب ایمان لا چکا ہے ایک بندہ تو اس سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو جس طرح ایمان لایا جاتا ہے، تم صاحبان ایمان ہو، لیکن کیا تم وہ ایمان لائے ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول دیکھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو یہ گفتگو، یہ محض گفتگو، قولی اقرار عملی انکار، زبان پہ نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ اقبال فرماتے ہیں محترم خواتین و حضرات، قرآن کریم کی جو بے شمار آیت ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم کیا کرو جو نیکی کے کام ہیں، اچھے کام ہیں، اس میں تعاون کیا کرو ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن جہاں کہیں گناہ کی بات ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات ہو، کبھی تعاون نہیں کرنا۔ یہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، ہمیشہ سچے لوگوں میں رہو۔ کیا ہم ہمیشہ سچے لوگوں میں رہتے ہیں؟ ایک صحابی آئے اور انہوں نے یہ عرض کی کہ میں برا آدمی نہیں ہوں، لیکن جو بری محفل ہوتی ہے میں اس میں بیٹھ جاتا ہوں، میں بدکاری نہیں کرتا لیکن میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بیٹھا کرو، کیونکہ اس طرح بیٹھ کر تم بروں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہو۔ بروں میں بیٹھ کر بروں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہو۔ قرآن فرما رہا ہے کہ اِنَّ صَلَاتِی، اور یہ جو آیت ہے ہر گھر کے صدر دروازے پر لکھ کے لگا دینی چاہیے۔ یہ ہے دین کا خلاصہ کہ اِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایا وَمَمَاتِی لِلَّہِ رَبِّ الْعَالَمِین، بے شک میری نمازیں، وَنُسُکِی میری قربانیاں، وَمَحْیَایا میری زندگی، وَمَمَاتِی میری موت، سب اللہ کے لیے۔ جب سب اللہ کا ہے تو میرے پاس کیا ہے؟ جب سب اللہ کا ہے تو میرے پاس کیا ہے؟ فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِین، اللہ کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ تو قرآن سے رویہ کیا ہے ہمارا؟ یعنی ایک رشتہ ہوتا ہے نا، ایک رشتہ میرا اپنے بیٹے سے ہے، اپنی ماں سے ہے، اپنے والد سے ہے۔ میں نے کہا یہ بیٹا ہے، لیکن جب میں یہ کہتا ہوں یا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو پورا جو اس کا جو انداز ہوتا ہے بدل جاتا ہے۔ یہ ماں ہے، بہت ساری مائیں یہاں بھی تشریف فرما ہے، لیکن یہ میری ماں ہے، بات ہی چینج ہو گئی۔ یہ وطن ہے، دنیا بھر میں 210 سے زیادہ ممالک ہیں، یہ میرا وطن ہے۔ تو میرا وطن، تو یہ میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا اللہ ہے۔ میرا اللہ کبھی مجھے مایوس نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث قدسی یہاں تک پہنچتی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس بندے کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہو جاتی ہے، وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ اقبال نے، مامون احمد صاحب فوراً وہاں سے خیال لیا اور منظوم کیا، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ کیسے بنتا ہے، میری آنکھ اللہ کی آنکھ کیسے بنتی ہے؟ یہ زبان سے کہہ دینا کافی ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ قرآن سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ہم کہتے ہیں بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، ہاں ہم بھی شہادت دینے والوں میں شامل ہیں،
لیکن کیا یہ حکمرانی اللہ کی میں مان رہا ہوں؟ 7 مرتبہ فرمایا سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ۔ 8 مرتبہ اللہ فرماتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، دیکھو اگر تم نے اب سود کھایا تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہاری جنگ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کر کے کوئی پنپا ہے؟ کوئی پنپا ہے؟ ہم بات کرتے ہیں چھوٹی سی بات، اس میں ہم کوئی گہری باتیں نہیں لاتے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت سے مراد کیا ہے؟ لعنت سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے جھوٹ بولا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ جس نے جھوٹ بولا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ کیا ہمیں جھوٹ بولتے وقت کیا مجھے یہ خیال رہتا ہے کہ میں جو جھوٹ بول رہا ہوں کچھ فائدے کے لیے، کچھ چند ٹکوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے عوض میں اللہ کی جو رحمت ہے اس سے دور جا رہا ہوں؟ کیا مجھے یہ اندازہ ہے؟ نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی دعائیں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسافر ہے، دھول مٹی اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مسافر خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر دعا مانگ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا، مشربہ حرام، جو اس نے پیا وہ حرام، مطعمہ حرام، جو اس نے کھایا وہ حرام، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ تو رزق حلال اور قبولیت دعا دونوں میں کیا تعلق ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو مجھ سے دعا نہیں مانگے گا وہ متکبر ہے، میں اس سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے ہماری زندگی میں دعائیں کتنی ہیں۔ کیا ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ اور کیا بچے والدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ کیا ہم نے تلاوت آیات اپنے بچوں کے سامنے کی ہیں؟ یہاں بات ہو رہی تھی، راحیلہ بھی کر رہی تھیں، میڈم نے بھی بات کی ابھی کہ نسلوں میں دین منتقل کرنا ہے، ہم اپنے بچوں میں دین منتقل کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ میں بیمار ہو جاتا ہوں، میرے بچے کو یہ نہیں معلوم کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ نے قرآن میں رکھ دیا گیا ہے کہ اولاد دعا مانگے گی، اور والدین جنت میں موجود ہیں، طبقہ لیول ان کا بڑھ گیا۔ انہیں حیرانی ہوئی، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا طبقہ تو نیچے تھا، اوپر کیسے؟ زمین پر تمہارے بچے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، زمین پر تمہارے بچے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں جو لیول ہے ہمارے والدین کا وہ بڑھا دیتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے زندگی میں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی کہ ہماری دعاؤں میں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما آیا؟ کہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ انشکر لی ولوالدیک، والدین اور اللہ برابر ہو گئے۔ قرآن انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ اللہ نے والدین کے مقام کو کتنا بلند کر دیا۔ والدین کے سامنے جاؤ تو جھک کے جاؤ، کندھے جھکا کر جاؤ۔ شخص آیا اور اس نے آ کر یہ کہا، رانا آصف صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے والد اس کا مال لے لیتے تھے،
اس کی اجازت کے بغیر وہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد میرا مال لے لیتے ہیں مجھ سے پوچھے بغیر. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتا وہ مالوں کا لے ابی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. انتا وہ مالوں کا لے ابی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. یہاں خواتین تشریف فرما ہے. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، لمبی گفتگو کا نہ وقت ہے اور نہ میں چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو اتنی ڈرائی ہو، لیکن ایک بات ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ہمارا ایمان ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرما دی. اگر کوئی بچہ جہنم میں جا رہا ہے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ماں سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیرے قدموں میں تو میں نے جنت رکھی تھی، تو اس جنت کو چھوڑ کر یہ جہنم میں کیسے جا رہا ہے؟ تو کوئی ذمہ داری ہے؟ مائیں بہت ہوتی ہیں، امتی ماں کیا ہوتی ہے؟ مائیں کروڑوں مائیں دنیا میں ہیں، لیکن ایک امتی ماں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا ایک تعلق جوڑتی ہے، شفاعت کی منتظر ہے کہ جب میں حوض کوثر پر پہنچوں تو میرے رسول مجھے لے کے چلے جائیں گے، مجھے چھڑا لیں گے. لیکن کیا نہیں پوچھ سکتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا وعدہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، تجھے میں نے اولاد دی، تجھے میں نے ماں بنایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کمرے میں تشریف فرما ہے. یہ بات سنیے اور دل باہر نکل آتا ہے. کسی صحابی نے ایک بلی جو کمرے میں آئی اسے مارا اور مار کے اسے نکال لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مت مارو، یہ ماں بن چکی ہے. اسے مت مارو، یہ ماں بن چکی ہے. یہ ہے ماں کا مقام. لیکن ایک مقام ہمیں مل گیا، کیا کوئی ذمہ داری بھی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. اگر باپ ناراض تو اللہ ناراض، باپ راضی تو اللہ راضی. یہ کوئی مسجد کا مولوی یہ بات نہیں کہہ رہا، کسی گاؤں گوٹ کا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرا، آپ کا، ہمارا اپنے والدین سے کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ انتا وہ مالوں کا لے ابی کا، یہ تو میں نے ایک بات کہہ دی، لیکن کیا یہ میرے دل میں جگہ بنائی اس بات نے کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے؟ قرآن سے ہمارا تعلق، اللہ کے رسول سے میرا رشتہ کیا ہے، آپ کا رشتہ کیا ہے؟ ہماری جانیں قربان اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا بھی ہے کہ دیکھو یہ کام اس طرح کرنا. ہم دن رات رزق کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کا مطلب صرف مال ہے، دولت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ علم بھی رزق ہے، یہ اولاد بھی رزق ہے. آصف جمال صاحب، اچھے دوست بھی رزق ہیں. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہماری محدود جو عقل ہے اس میں صرف مال اور دولت. اگلی بات، اگر ہم مال اور دولت تک اکتفا کر لیں، ٹھیک ہے، میری زندگی میں فرض کیجئے کہ مجھے 20 لاکھ ڈالر کمانے ہیں یا 50 لاکھ، فرض کر لیں کچھ. پہلی سانس سے لے کے آخری سانس تک یہ جو میری انکم ہے کوئی نہیں چھین سکتا مجھ سے. یہ اللہ کا وعدہ ہے.
لیکن اگر مجھے یہ اماؤنٹ 3 سال بعد ملنی تھی جو کہ میرے مقدر میں لکھ دی گئی تھی، میں وہ حلال لکھ دی گئی تھی، آج میں نے اپنے حلال کو حرام بنا کر وہ مال حاصل کر لیا۔ ملنا تو مجھے تھا لیکن میں اپنا اللہ خود بن گیا، اپنے حلال کو میں نے حرام بنا دیا۔ اپنے پیٹ میں یہ حرام کی آگ نہ ڈالو، یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ رزق حلال اور دعا کوئی تعلق ہے اس میں؟ اور کیا رزق حرام پیٹ میں جانے کے بعد کیا اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا جا سکتا ہے؟ اے اللہ، میرا کھانا حرام، میرا پینا حرام، میرا لباس حرام، اللہ اکبر۔ اور میں کہہ رہا ہوں، قرآن فرما رہا ہے نا، قرآن کی بات سچی، ان ربی لسمیع الدعا۔ جو یہاں عربی جانتے ہیں اس میں انہیں یہ بات معلوم ہوگی کہ جب کسی لفظ سے پہلے لام لگا دیتے ہیں تو اس میں ضرور بالضرور کی بات ہوتی ہے کہ یہ کام ضرور اللہ کرے گا۔ ان ربی لسمیع الدعا، اللہ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کو جواب دیتا ہوں۔ میرے پیٹ میں حرام ہے، میں اپنے والدین کا نافرمان ہوں، میں قرآن کریم کے احکام کا مذاق اڑا رہا ہوں اور میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ قولی اقرار، عملی انکار۔ میری ماں مجھ سے یہ کہتی ہے کہ تم 5 منٹ کے لیے میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میری ماں بوڑھی ہے، میں بہترین پھل اسے لا کے دیتا ہوں، 24 آورز کی ایک نرس میں نے رکھی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا تم بس میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے 5 منٹ بیٹھ جایا کرو، یہ پھل مجھے نہیں چاہیے، یہ تم نے میرا یہ فریج بھرا ہوا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ لیکن میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ بوڑھا باپ، اللہ اکبر۔ فرزان صاحب، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب اپنے والدین، بوڑھے والدین پر جب بندہ محبت کی ایک نگاہ ڈالتا ہے تو اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب سوال آیا، مقبول حج، جو ہم حج کر کے آتے ہیں، مقبول، ہمیں کیا گارنٹی اس بات کی کہ ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اور وہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ آپ محبت کی نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ ایک صحابی نے سوال کیا، میرا ایک سوال ہے، فرمائیے اگر میں اپنے بوڑھے والدین پر محبت کی 100 نگاہ ڈالتا ہوں، 100 نگاہیں ڈالتا ہوں، تو کیا مجھے 100 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملے گا۔ اللہ کے خزانوں میں تم کمی نہیں پاؤ گے۔ ہمارے بوڑھے والدین جب بستر پہ ہوتے ہیں تو صرف جو ان کے سلیپر گھر میں رہتے ہیں پڑے ہوئے، ان سلیپرز کی بھی، ان سلیپرز سے بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں گھر میں۔ تو میرے والدین قرآن، اچھا یہ تمام باتیں کوئی فلسفر، کوئی سوشولوجسٹ کی باتیں نہیں ہیں۔ الا یعلم من خلق، کیا اللہ ہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالی ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ آج نئے مسائل جنم لیتے ہیں، آج LGBT ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے اور بہت سارے مسائل آ گئے ہیں، بالکل لاسٹ مومنٹ ہے۔ کیا ہم انٹلیکچولی اتنے زیادہ میچور ہوئے ہیں کہ ہم ان مسائل کا جواب دلیل سے دیں؟ یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جب سوال اس طرح کے آئیں تو حکمت کے ساتھ انہیں بلاؤ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب دلیل سے بات کرو تو بہترین دلیل لے کر آنا۔ آج امت میں
کتنے افراد ایسے ہیں جو مغرب سے اٹھنے والوں کے سوالوں کے جواب دینا دور کی بات، ان سوالوں کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔